پاکستان کشمیر کے بارے میں جو پالیسی رکھتا ہے اس کے 3 جواز ہیں۔ نمبر 1 تاریخی جواز، نمبر 2 جغرافیائی جواز، نمبر 3 قانونی جواز۔ تاریخی جواز یہ ہے کہ جب برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے لیے برٹش گورنمنٹ نے 3 جون پلان کے نام سے جو منصوبہ بنایا، جس کو پارٹیشن پلان بھی کہتے ہیں، لیکن 3 جون پلان اس لیے اس کا نام پڑ گیا کہ اسی تاریخ کو اس پر دستخط ہوئے اور برٹش گورنمنٹ کے ایک نمائندے، انڈین نیشنل کانگریس کے نمائندے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح، تینوں نے مل کر دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی اور وہ تاریخ تھی 3 جون، تو اس لیے اس کا نام 3 جون پڑ گیا۔ اسی تقسیم کے فارمولے میں یا منصوبے میں یہ بات شامل تھی کہ 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے ان کے تحت مسلمانوں کے اکثریتی صوبوں میں جو اسمبلیاں بنی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کرے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جو ہندوستان سائٹ پہ اسمبلیاں تھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا، اور جو پاکستان کے سائٹ پہ اسمبلیاں تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ لیکن اس وقت پورے ہندوستان میں 562 ریاستیں تھیں جن کو پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا تھا۔ کشمیر ان میں سے ایک تھا۔ ان ریاستوں کے بارے میں 3 جون پلان میں یہ طے پایا کہ جو ریاست انڈیا کے قریب ہوگی، اس میں ہندو کی اکثریت ہوگی تو وہ انڈیا کا حصہ قرار پائے گی، اور جو ریاست پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائے گی۔ 562 ریاستوں میں سے صرف 13 ریاستیں ایسی تھی جو کہ پاکستان کو ملی، باقی سب کے سب جو ریاستیں انڈیا کو مل گئی۔ ہاں، لیکن کشمیر کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ کشمیر پاکستان کے ساتھ لگی ہوئی ریاست تھی، اتصال تھا، وہ جیوگرافیکلی کنٹیگوس ریاست تھی، ملی ہوئی تھی، اور اس میں مسلمان 95% سے زیادہ رہ رہے تھے، تو یہ ہر لحاظ سے 3 جون پلان کے اصول کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں کا حکمران ڈوگرا ہندو تھا، جنہوں نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا اور انڈیا کو دعوت دی، اور انہوں نے 27 اکتوبر 1947 کو اپنی فوج سری نگر میں اتار دی۔ وہ دن اور آج کا دن یہ 76واں سال ہے کہ کشمیر کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو تاریخی پہلو ہوا جو میں نے مختصراً بیان کیا۔ اس کے روح سے کشمیر ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حصہ ہے۔ دوسرا میں نے بتا دیا کہ جغرافیائی لحاظ سے بھی کشمیر ہمارا حصہ ہے، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے کشمیر ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے پہاڑ ہمارے پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں، وہاں سے نکلی ہوئی جو ہے نا نہریں اور چشمے اور جو دریا ہے وہ ہماری طرف بہتے ہیں۔ تو جغرافیہ کے لحاظ سے جتنے بھی اصول ہیں وہ ان کی روح سے کشمیر ہمارا حصہ ہے، اور ہمارا اس پہ دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے، وہ برحق ہے۔ تیسرا جو جواز ہے وہ قانونی ہے۔ ایک تو وہ قانون جو کہ 3 جون 1947 کو ایک معاہدے کی صورت میں آیا۔ قانون کے طالب علم یہ بات سمجھتے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں تو وہ ایک قانونی دستاویز بن جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر یہی 3 جون پلان جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اور وہیں سے ایک ایکٹ آیا باقاعدہ جس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کہتے ہیں۔ یہ جولائی 1947 میں پاس ہوا۔ اس کے روح سے بھی کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ پھر جب کشمیر پر جنگ شروع ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان،
تو انڈیا خود اس مسئلے کو لے کر اقوام متحدہ گیا اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل نے کئی قراردادیں کشمیر کے اندر رائے شماری کے حق میں منظور کی ہے۔ اب یہ سب قانونی دستاویز ہے، تو لہٰذا قانونی لحاظ سے بھی ہم کشمیر کے حقدار ہیں اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو ہم ان کو بحیثیت مجموعی تاریخی جواز کو اور جغرافیائی جواز کو اور قانونی جواز، اگر یہ سب ہمارے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی جواز بھی ہماری سائڈ پہ ہے اور ہماری طرف ہے۔ والسلام۔